جو شخص جس گناہ کو کرنے لگتا ہے پھر اس گناہ کو وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اس گناہ کو چھوڑنے کی جب اس کے ذہن میں بات آتی ہے تو اس کو اپنی زندگی ویران سی نظر آتی ہے، یعنی کہ اس گناہ کے علاوہ وہ یہ سوچتا ہے اگر میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا تو پھر میری زندگی میں ہے کیا، میرا مقصد کیا ہے۔ اس لیے بار بار وہ توبہ کرتا ہے، بار بار وہ گناہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ میں ایک توبہ کا واقعہ آپ کو بنی اسرائیل کا سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تمام لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور بارش نہیں ہو رہی ہے اور تمام لوگ پریشان ہیں، تمام لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، حضور آپ دعا فرما دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ تمام لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ، سارے مل کے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں تشریف لاتے ہیں، تمام امتی ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا پیغام آتا ہے، اے میرے موسیٰ اس محفل میں ایک گنہگار بندہ ایسا ہے جس سے میں ناراض ہوں، اسی کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور وہ اس محفل میں ہے، آپ ارشاد فرما دے وہ محفل سے اٹھ کے چلا جائے، میں بارش کو کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے وہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہیں، اللہ کا نافرمان ہے، وہ محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا کوئی نہیں اٹھایا، دوسری بار ارشاد فرمایا کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار ارشاد فرمایا کوئی نہیں اٹھا۔ اس کے بعد بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر اپنے دل میں سوچتے ہیں، آپ کے قلب مبارک میں یہ بات آتی ہے کہ خدایا ابھی تو کوئی محفل سے اٹھا نہیں ہے، تیرا پیغام یہ آیا تھا کہ کوئی گنہگار بیٹھا ہے، پھر تو نے بارش کیسے برسائی۔ اللہ کی طرف سے پیغام پھر آتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے میرے موسیٰ بے شک وہ گنہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، جب میں نے تم سے فرمایا کہ اس کو محفل سے نکال دو، تم نے ارشاد فرما دیا، اس کو محفل سے نکالنے کے لیے حکم دے دیا، اس نے بغیر ہاتھ اٹھائے، اپنے آپ کو بغیر ظاہر کیے گردن جھکائی، شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لی اور عرض کرتا ہے مالک و مولا خالق ارض و سما، اتنے دن سے میں تیری نافرمانی کرتا ہوں، گناہ کرتا رہا ہوں، اے میرے پاک پروردگار میری لاج رکھ لے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے موسیٰ میں نے اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیا اور بارش کو برسا دیا، اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک تو مجھے اس شخص کا چہرہ تو دکھا دے، کم سے کم وہ ہے کون۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ گنہگار تھا تب میں نے اس کے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے تھے، اب تو وہ مقبول بندہ بن گیا ہے، توبہ کر لی ہے تو پتا میں اس کا راز اب کیسے کھول سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ دوستو توبہ بے شک ایسی ہونی چاہیے کہ جب بندہ توبہ کرے تو پھر اس گناہ کی طرف پلٹنے کا اس کا ذہن میں ذرہ برابر بھی خیال نہ ہو، شرمندہ ہو جائے، مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو رحیم ہے، تو کریموں کا کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔